TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ غزہ میں حماس کے خلاف ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اور کینیڈا میں سام دشمنی کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے کینیڈا بھر سے ہزاروں اسرائیل نواز مظاہرین پیر کو پارلیمنٹ ہل پر جمع ہوئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ میں حماس کے خلاف ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اور کینیڈا میں سام دشمنی کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے کینیڈا بھر سے ہزاروں اسرائیل نواز مظاہرین پیر کو پارلیمنٹ ہل پر جمع ہوئے۔ مظاہرے میں متعدد مقررین نے شرکت کی، جن میں کینیڈا کے ممتاز یہودی سیاستدان، مذہبی رہنما، غیر یہودی اتحادی اور کینیڈا کی یونیورسٹیز کے طالب علم شامل تھے۔ ان سب کی ایک ہی آواز تھی: کینیڈا کو اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہودی ریاست کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے عسکریت پسند گروپ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ان سب نے حکومت کی تمام سطحوں پر سام دشمنی کے خلاف اپنے موقف کو سخت کرنے پر زور دیا، جس میں 7 اکتوبر کو حماس کے معصوم اسرائیلی شہریوں پر وحشیانہ حملے اور اس کے نتیجے میں فوجی رد عمل کے بعد سے کینیڈا میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتوں میں پولیس کی طرف سے درجن بھر نفرت انگیز جرائم کی اطلاع دی گئی۔ یہودی کینیڈا کے ملکیتی کاروبار بشمول انڈیگو باکس کو مظاہرین اور مشتعل افراد نے نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ کی۔ کینیڈین ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر گریگ فرگس نے اس اونٹاریو لبرل پارٹی کی قیادت کے کنونشن میں چلائے گئے ایک ذاتی ویڈیو پر اراکین پارلیمنٹ سے معافی مانگ لی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر گریگ فرگس نے اس ہفتے کے آخر میں اونٹاریو لبرل پارٹی کی قیادت کے کنونشن میں خراج تحسین کے پیغام کے بارے میں چلائے گئے ایک ذاتی ویڈیو پر اراکین پارلیمنٹ سے معافی مانگ لی ہے، لیکن 2 اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اور اب ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے متعصبانہ تقریب میں شرکت کی ہے۔ فرگس کا ویڈیو خراج تحسین سبکدوش ہونے والے عبوری صوبائی لبرل رہنما جان فریزر کے لیے تھا، جن کی جگہ اونٹاریو کی نو منتخب لبرل لیڈر بونی کرومبی نے لے لی ہے۔ اس میں ان کے دفتر میں نسبتاً نئے اسپیکر کو دکھایا گیا، جو اپنے روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ جیسے ہی یہ منظر سوشل میڈیا پر آیا، قدامت پسندوں نے اس کی مذمت کرنے میں جلدی کی۔ کینیڈا کے اسپیکر کے غیر جانبدار رہنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ ہاؤس آف کامنز کے اجلاس کے موقع پر فرگس نے اسپیکر کی کرسی سنبھالی اور ابھرتے ہوئے تنازع کے متعلق خطاب کرتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ ان سے ویڈیو بنانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ ایک دیرینہ دوست کے لیے ایک مباشرت پارٹی میں چلائی جائے گی جو ریٹائر ہو رہا تھا۔ فرگس، جو ایک لبرل ایم پی کے طور پر کیوبیک کی نمائندگی کے لیے منتخب ہوئے تھے، نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ اس کی بجائے ذاتی پیغام ایک پارٹی کے کنونشن میں چلایا گیا جس کا وہ رکن نہیں ہے، جس صوبے میں وہ نہیں رہتا۔ شان فریزر اور اس کے خاندان کے ساتھ اپنی دہائیوں کی دوستی اور قریبی تعلق کے بارے میں مزید تفصیل میں جاتے ہوئے فرگس نے یہ معاملہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ سیاست سے باہر ہم لوگ ہیں جن کے تعلقات ہیں، جبکہ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، غلط تشریح کی گئی ہے۔ فرگس نے کہا کسی ساتھی کی رخصتی کو تسلیم کرنے کو متعصبانہ طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں اور اراکین کو یقین دلانا چاہوں گا کہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ احترام، غیر جانبداری اور سجاوٹ کے اصول وہ اقدار ہیں جن کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ ان کی معذرت کے بعد بھی کچھ اراکین نے معذرت کو ناکافی قرار دیا ہے۔ ہانگ کانگ کی سرگرم کارکن محترمہ اگنیس چو کا کہنا ہے کہ وہ اب کینیڈا میں ہیں اور شاید کبھی ہانگ کانگ واپس نہیں جائیں گی۔ انہیں 2020 میں مظاہرے میں کردار ادا کرنے پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہانگ کانگ کی سرگرم کارکن اگنیس چو کا کہنا ہے کہ وہ اب کینیڈا میں ہیں اور شاید کبھی ہانگ کانگ واپس نہیں جائیں گی۔ انہیں 2020 میں مظاہرے میں کردار ادا کرنے پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ہانگ کانگ کی سب سے مشہور جمہوریت نواز کارکنوں میں سے ایک، جو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا چلی گئی تھیں، نے کہا کہ وہ اپنی ضمانت کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے شہر واپس نہیں آئیں گی، اور بیجنگ کے ناقدین کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت ہانگ کانگ سے فرار ہونے والی تازہ ترین سیاستدان بن گئی ہیں۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ میں آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں پناہ حاصل کرنے کے آپشن سمیت مختلف اقدامات پر غور کر رہی ہوں۔ چیو نے تقریباً 2 سالوں میں پہلی بار اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو اتوار کے روز اپ ڈیٹ کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ستمبر میں ہانگ کانگ چھوڑا تھا اور اس وقت ٹورنٹو میں مقیم ہے۔ انہیں جون 2021 میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ چیو نے بتایا کہ دراصل رواں ماہ انہیں ہانگ کانگ واپس جانا تھا کیونکہ انہیں وقتاً فوقتاً پولیس کو لازماً رپورٹ کرنا ہوتی ہے،
لیکن انہوں نے بتایا کہ انہوں نے واپس نہ لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ کی صورتحال، اپنی ذاتی حفاظت اور اپنی جسمانی و ذہنی صحت کو اس کی وجوہات قرار دیا۔ چیو امبریلا موومنٹ کے رہنماؤں میں سے ایک تھیں۔ ہانگ کانگ کے نوجوانوں نے 2014 میں اس مہم کے دوران جمہوری انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کے بہت سے ساتھیوں کو 2020 میں سیکیورٹی قانون کے متعارف ہونے کے بعد جیل بھیج دیا گیا، گرفتار کیا گیا، خود ساختہ جلا وطنی پر مجبور کیا گیا یا خاموش کر دیا گیا۔ ہانگ کانگ کی حکومت نے جلا وطن جمہوریت نواز کارکنوں کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ یہ ان اقدامات میں سے ایک ہے جو حکومت نے بیرون ملک مقیم سرگرم کارکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کے لیے اٹھائے ہیں۔ غزہ پر ایک بار پھر اسرائیلی جوہریت جاری ہے۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ میں 2 اسکولوں پر بمباری سے 50 سے زائد پناہ گزین فلسطینی شہید ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ پر ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ میں 2 اسکولوں پر بمباری سے 50 سے زائد پناہ گزین فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے غزہ سپریم کورٹ کی عمارت بھی تباہ کر دی، اسپتال اور ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ کے علاقے الدرج کے 2 اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 50 سے زائد پناہ گزین فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسکولوں میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیت لاہیا، خان یونس، شجاعیہ اور رفح میں بھی فلسطینیوں کی پناہ گاہوں، اسکولوں، تجارتی مال اور رہائشی عمارتوں پر بھی بمباری کی۔ زمینی آپریشن میں مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ میں زمینی آپریشن میں ہلاک فوجیوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ 2 روز میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں میں حماس کے سینکڑوں ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے مین فائبر روٹس کاٹ دی۔ غزہ میں لینڈ لائن، موبائل اور انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر معطل ہو گئی ہے۔ ادھر چین نے جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ شہریوں کا قتل عام اور طاقت کا بے دریغ استعمال جلد نیا محاذ کھولے گا۔ غزہ میں پیدا کردہ حالات مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتے۔ وانگ وین بن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی نہ کر کے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ علاوہ ازیں غزہ جنگ میں شریک اسرائیلی فوجی خطرناک بیکٹیریا کا شکار آنتوں کے موذی مرض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لڑائی کے دوران غیر معیاری کھانوں کے باعث متعدد فوجی شیگلا نامی مہلک بیکٹیریا کا شکار ہو کر اسپتال منتقل ہو چکے ہیں۔ شمالی کوریا کی جاسوس ملٹری سیٹلائٹ نے دشمن کی حرکات کا جائزہ لینے کے لیے عملی طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کی جاسوس ملٹری سیٹلائٹ نے دشمن کی حرکات کا جائزہ لینے کے لیے عملی طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ کے ذریعے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے یونٹس کو بہتر اور اچھی تیاری میں مدد ملے گی۔ شمالی کوریا نے مئی اور اگست کے فیل تجربات کے بعد 21 نومبر 2023 کو جاسوس سیٹلائٹ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق سیٹلائٹ کے ذریعے دشمن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کا آپریشن ایک آزاد فوجی انٹیلیجنس تنظیم کے طور پر کام کرے گا اور حاصل کردہ معلومات فوج اور دیگر متعلقہ یونٹس کو فراہم کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا نے خلا میں شمالی کوریا کی سیٹلائٹ کے پہنچنے کی تصدیق کی، تاہم ان ممالک کو سیٹلائٹ کی صلاحیتوں پر شکوک و شبہات ہیں۔ شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ سیٹلائٹ نے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سمیت کئی بڑے حساس اہداف کی تفصیلی تصاویر بھیجی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جاسوس سیٹلائٹ میں کسی بھی قسم کی مداخلت یا حملہ جنگ تصور کیا جائے گا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔